ومثله معه لافتدوا به صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں میں بیٹھی ماں بہن بیٹی جو سن رہی ہیں، اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ایک دن ہے اور اس دن میں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی وہ آرزو کریں گے کہ ساری دنیا کا خزانہ جو موجود ہے اتنا اور بھی ہمارے پاس ہو تو ہم یہ سارا خزانہ دے ڈالیں گے، لیکن آج کوئی ایمان کا بدلہ مل جائے، نجات مل جائے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، پہاڑوں اور سمندروں میں، سارے بر اعظموں میں جتنا خزانہ ہے یہ سارا بھی ہو جائے، اتنا اور بھی ہو جائے، تو وہاں جب انہیں ایمان کی قیمت سامنے نظر آئے گی تو انہیں اندازہ ہوگا یہ سب کچھ لے لیا جائے اور آج مجھے یہاں نجات مل جائے. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور اس لیے بتایا ہے ایمان والوں کو بھی ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ رہے. بس اوقات موروثی مسلمان کو اندازہ نہیں ہوتا ایمان اسلام کیا دولت ہے. اماں کی گود میں مل گیا، باپ مسلمان تھا، گھر میں کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ بھی مسلمان کہلانے لگا. اسے اندازہ نہیں کہ اسلام دولت کیا ہے. جب یہ احساس نہ ہو تو اس چلا بھی جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا، قیمت ہی کا اندازہ نہیں ہے. لیکن ایک زندگی ہے جہاں دنیا کو اس اسلام اور ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوگا، اور ہر شخص سر کی آنکھوں سے اس کی قیمت کو نظر رکھے گا، اور دنیا کہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ میں مسلمان ہوتا. لیکن وہاں تو حسرت، نری حسرت رہ جائے گی، وہاں تو یہ دولت نہیں ملتی. ایمان والے اپنے ایمان کے بدولت جب وہاں کی مشکل گھاٹیوں سے بآسانی گزر رہے ہوں گے تو منافق کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو نا، ان گھاٹیوں سے ہم نے بھی گزرنا ہے، ٹھہرو کچھ تمہاری ایمان کی روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ ایمان یہاں نہیں ملتا، اس کا وقت گزر چکا ہے. تو بس اوقات موروثی قسم کا مسلمان اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اسلام ایمان کیا دولت ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے، اور بڑی ہی عیش و عشرت کی اور بڑی ہی ناز و نعمت کی زندگی گزر رہی تھی. نصیب اچھی ہوئی اس نوجوان کے، اللہ کے نبی کے صحبت ملی، ایمان لے آئے. لیکن انہیں ایمان کے لیے بہت کچھ دینا پڑا. 500 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے. مدینہ کی مکہ کی سب سے قیمتی عطر استعمال کرتے تھے. اس کی ماں کہتی تھی شام اور یمن کے تاجروں سے
کہ جب تم بازار میں کچھ چیز بیچنے لگو تو پہلے میرے گھر پہ دستک دینا، منہ بولی قیمت دوں گی، پہلے میرا بیٹا استعمال کرے گا۔ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اور جب ایمان لائے تو وہ ساری نعمتیں ہاتھ سے گئیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مصعب سامنے سے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پیوند لگی ہوئی ہے۔ آپ اس کی پہلی زندگی کا تصور کر کے اور آج کا منظر دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بھر لائے۔ ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس لباس پوشاک کی اتنی فراوانی ہوگی کہ صبح ایک پہنو گے شام دوسرا پہنو گے، دفتر کا اور ہوگا، گھر کا اور ہوگا، ایکسرسائز کا اور ہوگا، شادی کا اور ہوگا، اور لباس پوشاک کا اتنا بہتات ہوگی کہ تم گھر کی دیواروں کو بھی یہی لباس پہناؤ گے جیسے بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے، اور تمہارے دسترخوان پہ ایسے کھانے سجے ہوں گے کہ ایک ڈش اٹھائی جائے گی دوسری رکھی جائے گی، ایک اٹھائی جائے گی دوسری رکھی جائے گی۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی خوشحالی ہوگی، بڑی سہولت ہوگی، سکون سے اللہ کو راضی کریں گے۔ فرمایا نانا آج تمہارا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، پھر تنکوں سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ تو مصعب ایمان پہ آیا لیکن بہت کچھ دے کے آیا، اور جب شہید ہوئے تو لباس بھی پورا نہیں تھا کفن کا۔ پوچھے گا یا رسول اللہ کفن پورا نہیں آ رہا، کپڑا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ فلاں درخت ہے، اس کے پتے بڑے ہیں، جہاں کفن نہیں آ رہا وہاں پتے رکھ دو۔ لیکن اس نوجوان نے جیتے جی اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا، نہ اپنے کردار سے نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے کردار سے نیچے ہونے دیا اور نہ اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا گرنے دیا۔ ایک ہاتھ میں پکڑا کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا کٹ گیا، دونوں ہاتھوں کو بازوں کو سینے سے لگا کر پکڑ لیا، جب تک شہید نہیں ہوئی ہے اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا، نہ کردار میں گرنے دیا نہ ہاتھوں سے گرنے دیا۔ ایمان کی قدر و قیمت جانتے تھے۔ ایک نوجوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، نیا نوجوان تھا، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا فلاں اس دیہات میں، اور وہ ہے میرا علاقہ، وہاں اسلام کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھا دیتا ہوں، تذکرہ نہیں کرنا۔ خیال تھا نیا نوجوان ہے، شاید آزمائش کا تحمل نہ کر سکے، کوئی امتحان آ جائے برداشت نہ کر سکے، ماحول سازگار ہو جائے گا اسلام کا اعلان بھی کر دے گا۔ فرمایا تذکرہ نہ کرنا۔ ابھی چند دن ہی گزرے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں زندہ تھی، چچا کے زیر کفالت تھے۔ چند دن ہی گزرے، اس نوجوان کی زندگی میں کچھ بدلاؤ نظر آیا۔ اللہ ہمیں ایمان دے دے، یہ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ اللہ جائے، دوست بدل جائیں، گاڑی بدل جائے، سوسائٹی بدل جائے، رات دن کے انداز بدل جائیں، سب کچھ ہی بدل جائے۔ ارے دولت کیا چیز ہے، ایمان تو انقلاب لے آتا ہے۔ ایمان نے تو دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ آئے تو صحیح ایمان کے ساتھ، ایمان آئے تو صحیح دل کی دنیا میں۔ جب آتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، زبان کا بولنا بدل جاتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، پہلے بدیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اب نیکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ دن بدل جاتا ہے، رات بدل جاتی ہے، زندگی کی ترجیحات بدل جاتے ہیں، جینے کا مقصد بدل جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب ایمان آتا ہے نا، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، امت کو دعا سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اللہ ایمان ایسا دے دے
کہ کائنات کی ہر چیز سے میرے ہاں ایمان سب سے محبوب ہو جائے۔ اللہ ایسا ایمان دے دے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قدر و قیمت اور وقت میری نظر میں ایمان ہو جائے۔ اے اللہ ایمان ایسا دے دے کہ اس کی عظمت، اہمیت، وقت میری نظر میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ اللہم حبب الی الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ یہ ایمان میرے اندر رچ بس جائے۔ اور سبحان اللہ فرمایا جب یہ آتا ہے وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ پھر جو ایمان کا دشمن ہے اور ایمان کے لیے زہر ہے اور زہر قاتل ہے، اس سے مجھے گھن دے دے، اس سے مجھے نفرت دے دے، گناہ سے، فسق کی زندگی سے، کفر کی زندگی سے مجھے گھن دے دے۔ آپ کا کوئی دوست 40 سالہ ہو اور 40 سال سے ہم مجلس، ہم پیالہ، ہم محفل، ہم کھانا ساتھ، دسترخوان ساتھ، زندگی ساتھ 40 سال سے، اور وہ آپ کو مالی لحاظ سے نقصان پہنچا دے اور ٹھیک ٹھاک پہنچا دے، تو آپ کی نظر میں مال کی اتنی وقت ہے، کوئی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرے تو کہتے میاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ کوئی کہہ دے میاں دل بڑا کرو نا، آؤ آج کھانا ایک اس کے ساتھ کھاتے ہیں، کیا کہے گا؟ مر جاؤں گا کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ یہ میرے مال کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ میرے مال کا دشمن ہے، اس نے مال لوٹا ہے میرا۔ میرے عزیزو، اللہ ایمان کی عظمت، اہمیت نصیب فرما دے، پھر ایمان کے دشمن سے بھی ایسی نفرت ہو جاتی ہے، پھر ایمان کے دشمن سے بھی ایسی نفرت ہو جاتی ہے۔ نبی کی دعا آ جائے اور نبی کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، اللہ کائنات میں سب سے محبوب ترین چیز اور سب سے زیادہ باوقت اور باعظمت چیز ایمان بنا دے، پھر ہو سکتا ہے آدمی ایمان کے دشمن کے ساتھ بیٹھے، دولت کا دشمن، عزت کا دشمن دشمن لگے، اور ایمان کا دشمن دوست بن جائے، ایمان کا دشمن دوست بن جائے، شیطان نما انسان سے یاریاں اور دوستیاں ہوں نہ، میرے عزیزو ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہم حبب الی الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ ایسا ایمان دے دے میرے اندر رچ بس جائے، اور ہر وہ چیز جو میرے ایمان کے لیے موذی ہے، نقصان دہ ہے، اور میرے ایمان کے لیے دشمنی ہے، اس میں گندگی ہے، اللہ اس زندگی سے کراہت نصیب، بدبو دے دے، اس کی کراہت دے دے، اللہ ایسا ایمان دے دے۔ تو یہ نوجوان چند دن گزرے، بدلاؤ آ گیا، اور آتا ہی ہے، کتنی چھپاؤ خالص خوشبو چھپاؤ پردوں میں آ جایا کرتی ہے، چھپاؤ پردوں میں خوشبو پھوٹتی ہے، آ جایا کرتی ہے۔ اس نوجوان کو بھی اللہ نے خالص ایمان دیا، چند ہی دنوں میں بدلاؤ چچا نے دیکھ لیا، کہنے لگے بھتیجے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہے ہو، وہ جو مدینہ میں ایک نئے آئے شخص آئے ہیں، کہیں تم ان کے پاس تو نہیں چلے گئے، کہیں تمہارا اس کے پاس تو نہیں آنا جانا ہوا۔ سبحان اللہ، ایمان ہے، جھوٹ کیسے بولیں، اور یہ بھی پتا ہے اس سچائی کی کیا قیمت چکانی ہوگی، یہ بھی پتا ہے اس سچائی کی کیا قیمت چکانی ہوگی، یہ بھی پتا ہے اس سچائی پہ کیا قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سچ بولا، ہاں اسی کے پاس سے ہو کے آیا ہوں۔ چچا کہنے لگے بھتیجے 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، اس کا دامن چھوڑنا ہوگا، ایمان کو خیر بات کہنا ہوگا، اس دینی زندگی سے دستبردار ہونا پڑے گا، ورنہ زندگی کی تمام مفادات سے دستبردار ہونا ہوگا، اور بغیر جسم کے گھر سے نکال دوں گا۔ مفسرین نے لکھا اس نوجوان کے شاباش ہے، ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا، اور چچا سے کہا چچا اب ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتی۔ آج کا نوجوان تو ایمان کی زندگی اختیار کرنے سے ڈرتا ہے، یہ چلا جائے گا، یہ نکل جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ رب کہتا ہے ایمان سے تیری زندگی بنے گی، شیطان کہتا ہے تیری زندگی ایمان سے آئے گا تو زندگی کا لطف چلا جائے گا، اللہ کی مانو گے دشمن کی مانو گے۔ رب کہتا ہے تیری زندگی ایمان سے سنور جائے گی، تیری ازواجی زندگی سنور جائے گی، میاں بیوی کا رشتہ سنور جائے گا، تیرے باپ بیٹے کا رشتہ سنور جائے گا، گھر بن جائے گا، باہر بن جائے گا، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔
اللہ تو یہ کہہ رہا، دشمن کہہ رہا اس کا شیطان ایمان کی زندگی لے کے آئے گا، زندگی کیسے گزرے گی، اسٹیٹس کیسے رہے گا، زندگی میں انجوائے کیسے کرے گا۔ اب مسلمان ہے، اللہ کی مانتا ہے، محسن عقیقی کی مانتا ہے، اپنی مہربان ذات کی مانتا ہے یا اپنی دشمن کی مانتا ہے؟ اسے خطرات لائق ہوتے ہیں، اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اگر ایمان کی زندگی اختیار کر لی زندگی کیسے گزرے گی، ان وسوسوں پہ زندگی گزارے گا یا اللہ کے وعدوں پہ اعتماد کر کے زندگی گزارے گا؟ اس نوجوان نے کہا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب ایمان کی زندگی نہیں چھوٹ سکتی، اب ایمان کی زندگی نہیں چھوٹ سکتی۔ چچا نے وہ کیا جو کہا، بغیر لباس کے باہر دھکا دے دیا۔ ماں دوسرے دروازے سے آئی، مامتا تھی، اپنے اوڑھنی دے دی، اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی، اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے سطر ڈھانکی، ایک کندھے پہ ڈالا اور یوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی بیتی کہانی سنائی۔ صحابہ جو اللہ کے نبی کے پیارے جانثار ہیں مجلس میں بیٹھے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ کر فرمانے لگے یوں چاند ایسا لگا آپ کے چہرے کے چمکنے سے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو قریب کیا، پاس بٹھایا اور کہا بیٹے حوصلہ رکھ، ہم تمہارے ابا بھی، ہم تمہارے دوست بھی، ہم تمہارے ساتھی بھی، اب تمہارا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے، اب تمہارا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک سفر میں ساتھ گئے، اللہ کے شان راستے میں اس نوجوان کو بخار ہوا، آپ نے اپنی گود میں اس کا سر لے لیا، آپ نے اپنی گود میں اس کا سر لے لیا اور اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ کوئی سڑک پہ مرتا ہے، کوئی اسپتالوں میں مرتا ہے، کوئی نرسوں کے ہاتھوں میں مرتا ہے، کوئی کیسا مرتا ہے۔ نصیب دیکھیے اس نوجوان کے، نبی کا گود ہے، نبی کا دامن ہے، نوجوان کا سر ہے، اللہ کا فرشتہ روح لے کے جا رہا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ ارے میرے عزیزو، نبی کی بات سچی ہے، کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ کے تو دیکھو، پھر اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز کیسے دیتے ہیں۔ کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھو، قسم خدا کی تم حرام محبت چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو حلال محبتوں کی مٹھاس کیسے ملتی ہے۔ تم آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑو، پھر دیکھو ان آنکھوں سے حلال کی زندگی کا لطف کیا ہے۔ تم اپنے شباب کو حرام کی گندگیوں سے بچا کے دیکھو، پھر دیکھو اس شباب کا حلال کی زندگی کا لطف کیا ہے۔ تم اپنے زبان اور اپنے پیٹ اور اپنے ہاتھوں کو لقمہ حرام سے بچا کے دیکھو، پھر دیکھو حلال کی برکت کیا ہے، پھر دیکھو حلال کی برکت کیا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ کچھ اللہ کے لیے چھوڑو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، روح پرواز ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرمان لگے ہم اس کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، غسل ہم دیں گے، کفن ہم پہنائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں خود اترے، اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عبداللہ عمر فرمان لگے، عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے کسی جانے والے پر اتنا رشک کبھی نہیں آیا جتنا اس نوجوان کے نصیب پر رشک آیا۔ آج تو ہمارے دلوں کی چاہت تھی کاش کے حضور کے ہاتھ ہوتے اور جسم ہمارا ہوتا، کاش کے حضور کے ہاتھ ہوتے اور جسم ہمارا ہوتا۔ میرے عزیزو، جو جتنا ایمان کے لیے کچھ لگائے گا اتنی اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھے گی، اتنی اس کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان حضرت حذیفہ رومیوں کے ہاں گرفتار ہوا، رومیوں کے ہاں گرفتار ہوا۔ جب گرفتار ہوا تو اسے یہ پتہ چلا کہ ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، چہرہ دیکھا، ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی ہے۔ اس کا حکم ہوا کہ اسے دربار میں لاؤ۔ جب دربار میں لایا گیا، اس کی چاہت یہ تھی کہ اس سے ایمان کی زندگی سے اسے ہم دستبردار کرتے ہیں، پھر دنیا میں ایک اچھا پروپیگنڈے کا ماحول ملے گا۔ اس شخص نے نبی کو دیکھا پھر بھی نبی کا دامن چھوڑ دیا، اس نے نبی کی صحبت اٹھائی پھر بھی ایمان سے دستبردار ہو گیا، اس نے اسلام کے امام اعظم کو دیکھا پھر بھی اسلام سے دستبردار ہو گیا، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے رسول کی زندگی دیکھی پھر بھی دستبردار ہو گیا۔
ہمیں اچھا موقع مل جائے گا. اسے دربار میں بلایا. پہلے اسے لالچ دی سلطنت کا فلاں حصہ اس کا والی بنا دوں گا. ایک ہی لڑکی ہے، شہزادی ہے، تیرے نکاح میں کر دوں گا. ایک ہی لڑکی ہے، شہزادی ہے، نکاح میں کر دوں گا. سبحان اللہ. دو تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا میرے عزیز ہو. یا حسن آدمی کا پاؤں حسن سے آدمی کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، یا دولت سے آدمی کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، یا عہدہ اور منصب، شہرت اور جاہ، یہ بڑے بڑوں کو لے ڈوبتی ہے. یہ بڑے بڑوں کو لے ڈوبتی. یہی تین ہے نا، یہی تین سکے ہیں نا. اسی سے آج مسلمان کی قیمت لگتی ہے نا. اسی سے مسلمان کوئی دولت سے بکتا ہے، کوئی عہدوں میں بکتا ہے، کوئی حسن میں بکتا ہے. یہی سب سے بڑے جال ہے نا، سب سے بڑے جال ہیں. کوئی دولت میں بکتا ہے، کوئی عہدوں میں بکتا ہے، اور کوئی حسن میں بک جاتا ہے. کہیں آدمی حسن کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، ایمان دے بیٹھتا ہے، خاندان دے بیٹھتا ہے، ماں باپ کی عزت دے بیٹھتا ہے، مذہب دے بیٹھتا ہے، اسلام دے بیٹھتا ہے، حسن کے سامنے شکست کھا جاتا ہے. حسن کے ساتھ. اور کچھ ایسے ہیں جو عہدوں اور منصب پہ بک جاتے ہیں، جنہیں اسلام کے وقار کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بھائی، دولت کی چمک دمک ان کی قیمت لگ جاتی ہے. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وقت ایسا آئے گا لوگ بہت چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دین بیچ دیں گے. اسلام کے وقار پر دھبا لگائیں گے، اسلام کی عزت کو بدنام کریں گے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. پہلے اس نے لالچ دی. حسن ہے، بیٹی شہزادی ہے، فلاں شہر کا والی ہے. وہ کہنے لگے بہت قیمت تھوڑی لگائی ہے، میرے ایمان کی قیمت اس سے بھی بڑی ہے. غلط قیمت لگائی ہے، بہت غلط سمجھے ہو تم ایمان کی قیمت، بہت غلط سمجھے ہو، بہت تھوڑی قیمت لگائی ہے. اس نے کہا آدھی سلطنت، میرے بعد تم حکمران. اس نے کہا اب بھی بہت تھوڑی قیمت لگائی، تم اب تک ایمان کو نہیں سمجھے. اس نے اپنے کرندوں سے کہا یہ لالچ میں نہیں آتا، اب دھمکایا. باطل ہمیشہ یہی کرتا ہے، پہلے خریدتا ہے، پہلے بے قیمت لگاتا ہے، اور یہی تینوں ہتھیار استعمال کرتا ہے. حسن پھینکتا ہے. کتنے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے ایسے ہیں ہاں جو حسن سے بہہ جاتے ہیں اور ملکوں کے راز بیچ دیا کرتے ہیں، ملکوں کے راز دے دیا کرتے ہیں، اور ملکوں کے ساتھ غداری کیا کرتے ہیں، قوموں کے ساتھ غداری کیا کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں. تاریخ اسلام کی ایک اسلامی تاریخ میں ایسے کئی لوگ آئے ہیں. تو میرے عزیزو، اس نوجوان نے کہا یہ قیمت نہیں. اس پھر دھمکی پہ آیا. اس نے کہا ایک گرم دیگ گرم کرو، تیل ڈالو، اس کو گرم کرو، اور اسے نہ ڈالو، اس کے ساتھیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس گرم کھولتے تیل میں ڈالو. ایک ڈالا، دو ڈالا، تین ڈالے. لمحوں میں جسم کے بال الگ، ہڈیاں الگ، گوشت الگ. لمحوں میں اس کی باری آئی. جب اسے ڈالنے لگے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کرندے سمجھے یہ تدبیر کامیاب ہو گئی. دربار میں لے گئے. پہلی کہا تھا شہزادی ملے گی، سلطنت کا حصہ ملے گا، اب کیوں روتے ہو؟ سبحان اللہ. واللہ کے نبی کا سچا جانثار، ایمان کی وقت اور عظمت رکھنے والا، سبحان اللہ، کہنے لگا اس لیے نہیں رو رہا، گروں گا اور جان چلی جائے گی، ہڈیاں الگ، گوشت الگ ہو جائیں گے، اس لیے نہیں رو رہا. رو اس لیے رہا ہوں جان ایک ہے، ایمان بڑی دولت ہے. چاہت یہ تھی جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جان ہوتی، اور ایک ایک کر کے ایمان کے خاطر سب قربان کر دیتا. جان ایک ہے، ایمان بڑی دولت ہے، ایمان کی بڑی شان ہے. حسرت یہ ہے جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایمان کی خاطر سب قربان کر دیتا. میرے عزیزو، یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کچھ دیا ہے.
جس اولاد کو بغیر کمائے باپ کی دولت مل جائے تو بس اوقات قدر نہیں ہوتی، بغیر محنت کے پیسہ آ جائے تو قدر نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی۔ ایمان بھی موروثی مل گیا نا، بغیر کچھ کیے مل گیا، قدر کوئی نہیں ہوتی، چلا بھی جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایمان تو پوچھو میرے عزیزو، سمیہ سے پوچھو، جس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ جسم کے 2 ٹکڑے، دونوں ٹانگیں 2 مخالف سمت میں چلنے والے اونٹوں کے ساتھ باندھ دی، جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، اسلام سے نہیں دستبردار، ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ دنیا کے سب سے محبوب ترین چیز میری نظر میں ایمان بن جائے، سونے سے بڑھ کر، عہدے سے بڑھ کر، منصب سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، اقتدار سے بڑھ کر، کرسی سے بڑھ کر ایمان۔ ہر چیز کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں، ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مجھے ہر نقصان برداشت ہے بھائی، ہر دکھ درد برداشت ہے، ہر آزمائش برداشت ہے، ایمان چھن جائے یہ برداشت نہیں۔ میرے بچوں کا ایمان خطرے میں یہ برداشت نہیں۔ بچوں کا کیریئر بنانے کے لیے، وہ بھی موہوم کیریئر، کہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اس خیال میں بس اوقات بچوں کو ایسے ماحولوں کا ایمان لے کر دیتے ہیں کہ بچہ نہ ان کا رہتا ہے نہ خدا کا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جائیں گے، کس منہ کے ساتھ جائیں گے۔ ایمان جیسی دولت ضائع ہو گئی، نکل گئی ہاتھ سے۔ تو میرے عزیزو، دنیا ہے، یہاں کھرا کھوٹا ہے، کھوٹا کھرا ہے، ناکام کامیاب ہے، کامیاب ناکام ہے، کم عقل بڑا عقل مند ہے، عقل مند کم عقل ہے، یہاں تو کھرا کھوٹا معیاری بدل گیا ہے۔ یہاں ایمان کی قیمت ہر شخص کو نظر نہیں آتی، ہر شخص اس دولت کی قیمت نہیں جانتا، لیکن ایک دن اور آنے والا ہے، تب اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا سرمایہ تھا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی لگ جائے، جان عزت آبرو لگ جائے، ایمان بچ جائے، سودا سستا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایمان ایک مرتبہ آئے اور پھر جائے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، قسم خدا کی دولت بن مانگے مل جاتی ہے، عہدہ منصب بن مانگے مل جاتا ہے، زمینیں جاگیریں بن مانگے مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، ظالموں کو بھی دے دیتا ہے، جابروں کو بھی دے دیتا ہے۔ فرعون کے پاس تھی، قارون کے پاس تھی، حامان کے پاس تھی، ولید بن مغیرہ کے پاس تھی، یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ لیکن ایمان کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں کہ ہر کسے ناقص کو مل جائے، یہ تو اسی خوش نصیب کے پاس رہتی ہے اور باقی رہتی ہے مرتے دم تک، جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو جائے اور جس میں اس کی دولت کی قدر ہو۔ باپ جاگیردار تھا، مرتا ہی بیٹا جاگیردار بن گیا، باپ صنعتکار تھا، بیٹے باپ کے مرتے بیٹا صنعتکار ہو گیا، باپ بادشاہ تھا، باپ کے مرتے بیٹا وزیر بن گیا۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان ایسا نہیں ہے، یہ تو قدردانوں کے پاس رہتی ہے، نہ قدروں کے پاس نہیں رہتی۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم تو یہ پسند ہو نہیں اور اللہ زبردستی تمہارے گلے کا توق بنا دے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے دربار کی بڑی دولت ہے میرے عزیزو۔ چھوٹی بچی ہو نا، اسے ٹافی دے دو، اس کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس سے سونے کی انگوٹھی لے لو، وہ خوشی خوشی دے دے گی۔ اسے ٹافی مل گئے، سونے کی انگوٹھی لے لی اس سے،
معصوم جو ہے، جانتے جو نہیں، شعور جو نہیں۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بھی یہ شعور نہیں ہے۔ دنیا کے سکے کھلونے دے دو، ایمان کا ہیرا لے لو، پرواہ نہیں ہوتی۔ ایمان کا ہیرا اس سے لے لو، پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا دولت چلی گئی ہاتھ میں، یہ کھلونا پہ خوش ہے۔ لعب ولہو، اللہ کہتا ہے تو کھیل تماشا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پاؤں سے مٹی میں گھر بنایا، نکالا پھر توڑ دیا، ریت کے اندر پاؤں ڈالا، گھر بنایا پھر توڑ دیا۔ دنیا تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ایک نوجوان گھر بناتا ہے، بڑا شاندار گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو تو صحیح۔ شوق ہوتا ہے نا آدمی، خون پسینے کی کمائی آخری عمر میں کیا کرتا ہے، گھر پہ لگاتا ہے۔ خوب بنایا اور ساری دنیا کو دکھانے کے لیے پھر اسے کھولا، لوگ آئے تعریف کرتے چلے گئے، واہ واہ آرکیٹیکٹ اچھا، کلر اسکیم اچھی، مٹیریل اچھا، چیزیں اچھی لگائیں۔ ایک بوڑھا آدمی آیا، سر کے بال سفید، کمر جھکی، لاٹھی پہ ہاتھ، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا بڑے میاں بیٹھے گھر تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں دو خامیاں بھی ہیں، دو خامیاں بھی ہیں۔ اب جسم میں گرم خون ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، جیب میں پیسہ ہو تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی، بس اوقات جوان بچیوں کو بوڑھی ماں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آ گئیں؟ بڑی میاں تحمل سے کہا بیٹھے تیری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں دو کمزوریاں ہیں، دو عیب ہے۔ تیز لہجے میں نوجوان کہنے لگا بتائیے کون سے؟ بڑی میاں کہنے لگے بیٹھے دو خامیاں یہ، نہ گھر پائیدار ہے نہ گھر والا پائیدار ہے، نہ یہ گھر ہمیشہ کا نہ گھر والا ہمیشہ کا۔ 5000 گز پہ کوٹھی پہ ہے، 3000 گز کی کوٹھی پہ جانا تو ہے نا میاں، جب جانا ہے نا تو بیوی جنازے کو نہیں رکھتی۔ ہم نے تو ایسے منظر بھی دیکھے بھائی، ابا کا جنازہ گھر پہ نہ لے کے آنا، باہر ہی دفنا دینا، باہر ہی نلا دینا۔ ابا کا جنازے کا غسل باہر ہی کر دینا، اندر نہ لے کے آنا۔ جس باپ نے کتنے ارمانوں سے اس کو بنایا، خون پسینے کی دولت لگائی، آج اس گھر کے مالک کہتے ہیں باہر ہی رکھنا، ڈر لگتا ہے اندر نہ لے کے آنا، ڈر لگتا ہے اندر نہ لے کے آنا۔ خوف آتا ہے اب تو، اس سے خوف آتا۔ تو کہنے لگا بیٹے نہ گھر پائیدار ہے نہ گھر والا پائیدار ہے، گھر والا بھی نہیں رہے گا، گھر بھی نہیں رہے گا، بناتا کوئی ہے رہتا کوئی ہے۔ ان گھروں کے مالک تو بدلتے رہتے میاں، جب بدلتے ہیں تو پہلے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہاں تو سب ٹرسٹی ہیں، کبھی کوئی کرایہ دار ہے کبھی کوئی کرایہ دار ہے۔ نوجوان کہنے لگا آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کہا بڑی میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہ وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، سینے میں دل تھا پتھر نہیں۔ رو پڑا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، سینے میں دل تھا پتھر نہیں۔ اب تو آنکھوں کے حرام دیکھنے نے اور لقمہ حرام کھانے نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر ہی بنا دیا ہے نا۔ نہیں نہ جھلکتا آنکھیں سر سے آنکھوں آنسو، نہیں عبرت پکڑتا، نہیں پگھلتا نا، یہ پتھر کا ہے۔ کوئی سویا ہو تو جگا دے، کوئی مویا ہو تھوڑی اٹھا سکتے ہیں، کوئی سویا ہو تو آدمی جھنجھوڑ کے اٹھا سکتا ہے، مویا ہو تو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سویا تو نہیں ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے مویا گیا، مر ہی گیا ہے۔ اتنی عبرت کی چیزیں دیکھتا ہے، اتنا کچھ سنتا ہے، یہ دل ہے اثر نہیں لیتا۔ تو وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، سینے میں دل تھا پتھر نہیں۔ آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کہنے لگے بڑی میاں مدد کیجئے نا، کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار ہو۔
ملتا کیسے ہے؟ قیمت کیا ہوگی بیٹے؟ ہاں ملتا کیسے ہے؟ قیمت کیسے ہوگی؟ بڑی میاں نے کہا بیٹے اس گھر کے چند نقشے ہیں، اس کی قیمت بھی بتاؤں گا۔ اس کے چند نقشے ہیں اس سوسائٹی کے جہاں گھر والا بھی پائیدار، گھر بھی پائیدار، اس کی قیمت بھی بتاؤں گا۔ اس کی قیمت کیا ادا کرنی ہوگی؟ کہ بڑی میاں وہ کون سے؟ کہا چند نقشے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔ بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى۔ بیٹے اس کا ایک نقشہ اور بھی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وآنابا، اس کی ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا۔ بیٹے یہ ہے وہ سوسائٹی، یہ ہے وہ زندگی جہاں کا حسن پائیدار، جہاں کا شباب پائیدار، جہاں کی نعمتیں پائیدار، جہاں کی زندگی پائیدار۔ قیمت کیا ہے میرے عزیزو؟ ایمان ہوگا تو جوانی ملے گی، پرانی نہیں ہوگی، صحت ملے گی تو بیماری نہیں ہوگی، حسن ہوگا تو مرجھائے گا نہیں، ایمان ہوگا تو زندگی ملے گی، موت نہیں آئے گی، نعمتیں ملیں گی تو محرومی نہیں ہوگی۔ ایمان سے ایسی جوانی ملے گی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت ملے گی بیماری نہیں آئے گی، ایسی نعمتیں ملیں گی چھنیں گی نہیں، اور ایسی زندگی ملے گی موت نہیں آئے گی۔ تو وہ ایمان کی زندگی جس کی قیمت ایمان ہے، جس کی قیمت ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو سب سے بڑی دولت زندگی کی ایمان ہے، لیکن یہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آتا، اندر دل کے اندر ہوتا ہے۔ درخت کی جڑیں تر و تازہ ہوں تو اس کا تنا بتا دیتا ہے، اور اس کے پتے بتا دیتے ہیں، اور اس کی شاخیں بتا دیتی ہیں، اور اس کے پھول بتا دیتے ہیں، اور اس کا پھل بتا دیتا ہے کہ اندر جڑیں تر و تازہ ہیں۔ اور جب تر و تازہ جڑیں ہوتی ہیں تو وہ درخت کی ہر چیز اپنی پہچان کرا دیتی ہے کہ میں امرود ہوں، میں کنو کا ہوں، میں سیب کا ہوں، میں انار کا ہوں، اس لیے کہ اس کی ہر چیز دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جب مسلمان کی ایمان کی جڑیں تر و تازہ ہوتی ہیں تو اس پر پھر پھول کھلتے ہیں، پھر پھل آتا ہے، پھر اسلام کا حسن آتا ہے، اور یہی چیز اسے ساری دنیا کے انسانوں سے ممتاز کرتا ہے، یہی چیز اسے ساری دنیا کے مسلمانوں سے ممتاز، ساری دنیا کے انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کی جڑ ہی مر جائے، پھول ہی نہ آئے، پتی ہی گر جائے، شاخی ہی سوکھ جائیں، تنہ ہی خراب ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انار کا ہے، امرود کا ہے، سیب کا ہے، کنو کا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ عرصہ ہوا مسلمانوں کو بازاروں میں دیکھ لو، ایئرپورٹ پہ دیکھ لو، اسکولوں میں دیکھ لو، یونیورسٹیوں میں دیکھ لو، دفاتر میں دیکھ لو، مسلم اور غیر مسلم کی پہچان مشکل ہو گئی۔ مسلم اور غیر مسلم کی پہچان مشکل ہو گئی۔ نکلنے والی دو بچیاں مسلم اور ہندو، پہچان مشکل ہے۔ دفتر میں بیٹھنے والے دو عیسائی اور مسلمان، پہچان مشکل ہے۔ ایئرپورٹ پہ سفر کرنے والے دو مسلمان اور یہودی، پہچان مشکل ہو گئی، پہچان مشکل ہو گئی۔ مسلمان کون سا ہے؟ نہ وہ اذان کے لیے اٹھتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ حیا ہے، نہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی اور صورت ہے۔ جڑیں پر تر و تازہ ہوں، درخت اپنی پہچان دیتا ہے، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں، مسلمان اپنی پہچان دے گا، لاکھوں میں پہچانا جائے گا۔
تو ایمان اندر کی چیز ہے، لیکن ظاہر بتاتا ہے کہ کتنا یہ مسلمان ہے، یہ کتنا مسلمان ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا ایمان ہے کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک واقعہ لکھا، ایک نوجوان قید ہوا، اور جب وہ قید ہوا تو ایمان والا تھا، اور اس کی وقت کے حاکم کی ایک ہی لڑکی تھی، اور اس نے چاہا کہ اسے اس کے طرف قریب کر دیں اور کسی طریقے سے اس کا شرم و حیا کا جوہر اس سے لے لے۔ تنہائی ہے، اکیلے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن تنہائی دی ان کو، لیکن وہ عورت اپنے باپ سے آ کر کہنے لگی ابا کہاں بھیجا تھا؟ الی حدید او حجار، کسی پتھر کی طرف بھیجا تھا، کسی لوہے کی طرف۔ اس کی تو آنکھیں نہیں اٹھتی تھی، ہاتھ نہیں بڑھتا تھا، ہونٹ نہیں ہلتے تھے، قدم نہیں بڑھتے تھے۔ ہاں میرے عزیزو، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے پورے جسم پہ حکومت کرتی ہے، کہ تمام اعضاء پہ وہ کنٹرول کرتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے، کسی کی بیٹی نہیں دیکھتا، کسی کی بہو نہیں دیکھتا، کسی غیر کی بیوی نہیں دیکھتا۔ ایمان جو ہے غیر کا مال ہاتھ نہیں کی وجہ سے پریشان ہو جائے، جب تک تو توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، تجھے چین نہ آئے، سمجھ لو اللہ نے تجھے ایمان دے کے رکھا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، تو یہ ہوتا بھی ہے، نکل بھی جاتا ہے، بڑھا بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ جو بازار میں بیٹھے مجھے حلال پہ آمادہ نہ کرے، بتائیے قبر میں روشنی کرے گا؟ کس دھوکے میں ہے بھائی؟ جو آج مجھے اللہ کی سے جنگ کرنے سے نہیں بچا رہا اور اللہ کی دشمنی مول لینے سے مجھے ایمان نہیں بچا رہا، بتائیے پھر اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ کی شان کافروں سے نہیں کہا، یہودیوں سے نہیں کہا، منافقوں سے نہیں کہا، اللہ نے اپنے قرآن میں ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سیب ہو نا، سیب میز پہ پڑا ہو، اصلی بھی ہو نقلی بھی ہو، میں دور سے بیٹھا دیکھوں گا تو دونوں ایک جیسے نظر آئیں گے، دونوں سیب پڑے، ایک پلاسٹک کا ایک اصلی سیب ہے، دور سے نظر آنے میں دونوں سیب ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں آئیں گے تو آپ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کریں گے۔ جو واقعی سیب ہے اس میں توانائی ہے، اس کی رنگت میں کشش ہے، اس میں ذائقہ ہے، اس میں خوشبو ہے، اور جو نقلی ہے اس میں کچھ نہیں ہے۔ مردم شماری میں دونوں مسلمان ہیں، لیکن ایک مروسی مسلمان ہے اور ایک کے پاس ایمان کی حقیقت ہے۔ قسم خدا زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں زمین کو بڑا آسان فرق ہے۔ حقیقی سیب میں اپنی رنگت ہے، اس کی اپنی کشش ہے، اپنی توانائی ہے، اپنی ذائقہ ہے، نقلی سیب میں وہ نہیں۔ شیر اصلی ہو گرتا ہوا نظر آتا ہے، ایمان ہے کہاں؟ اور جب ایمان کی حقیقت ہو، سبحان اللہ، پہاڑوں کا مقابلہ کرتا ہے، ایمان بچ جاتا ہے۔ ایمان بڑی چیز ہے، پوری زندگی میں انقلاب لے آتی ہے۔ میرے لایا تیری تجارت بڑے نفع کی ہوئی، تیری تجارت بڑے نفع کی ہوئی، تو میرے عزیزو سب چلا بھی جائے، ایمان بچ جائے، گھاٹا کوئی نہیں۔ لیکن الحمدللہ اب تو ایسے حالات نہیں ہیں نا بھائی، اب تو ایسے حالات نہیں، وہ اجنبی نظروں سے دیکھے گی، لیکن فرمایا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ اے اللہ تو انہیں خوش خرم رکھنا، سدا سکون اور خوشیوں میں رکھنا۔ اللہ کسے؟ فرمایا جب دنیا میرا دین اپنے گھروں سے نکال رہی ہو اور یہ بوڑھا، یہ نوجوان، یہ مرد، یہ عورت اس کو اپنی سینے سے لگا رہی ہو، اے اللہ تو انہیں خوش خرم رکھنا، انہیں تو خوش خرم رکھنا۔ جب دنیا میرے طور طریقوں کو اپنے گھروں سے، اپنی خوشیوں سے، اپنی جسموں سے نکال پھینک رہی ہو اور یہ اپنے سینے سے لگا رہا ہو، یہ اسے عزت دے رہا ہو، یہ اسے گھر میں اپنی زندگی میں جگہ دے، اے اللہ تو اسے خوش خرم رکھنا۔ تو میرے عزیزو، کوئی باپ کی دعائیں لیتا ہے،
کوئی کسی بزرگ کی دعائیں لیتا ہے، کوئی کسی اللہ والی کی دعا دیتا ہے، کوئی کسی عالم دین کی دعائیں لیتا ہے۔ سب سے دعائیں لینا مبارک، یہاں تو کوئی خوش نصیب ہے جو اپنی نبی کی دعائیں لے لے، کوئی اپنی نبی کی دعائیں لے لے۔ تو میرے عزیزو، ہمت کرنے کی بات ہے، ہمت کرنے کی بات ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان تو ماشاءاللہ مسلمان تو بڑا پرعزم قسم کا انسان ہوتا ہے، بڑا پرعزم، بہت کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے بھائی ایمان کے لیے۔ لیکن آج تو صرف ہمیں نفس کی خواہشات کی تھوڑی سی قربانی دینی ہے، تھوڑی سی اپنی جذبات کی قربانی دینی ہے۔ ایک نوجوان ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے، کہنے لگا مما يدعونني الیہ، قرآن میں رب السجن احب الیہ مما يدعوننی الیہ، اے اللہ میں اپنی جوانی نہیں خراب کرنا چاہتا، میں اپنا شباب نہیں خراب کرنا چاہتا، میں اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہتا، اے مولا میں آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے محسن کے حسن بھی ہے، اقتدار بھی ہے، ان تینوں چیزوں کا مجھ پہ دباؤ ہے، اے اللہ میں جیل چلا جاؤں گا، جیل کی کال کوٹری برداشت کر لوں گا، جیل کے دکھ درد برداشت کر لوں گا، جیل کی تکلیفیں برداشت کر لوں گا، لیکن میری سے آپ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، میں اپنے شرم و حیا کو داغدار نہیں کر سکتا، میں اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ بھی ایک امت کا ایک نوجوان ہے، یہ بھی کوئی نوجوان ہے، کہنے لگا رب السجن احب، سجن کہتے ہیں جیل کو، اللہ جیل زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں احسان فراموش بنوں، ایمان خطرے میں ڈالوں، شباب گندہ کروں۔ تو میرے عزیزو، پھر اللہ نے اس نوجوان کو عزت دی اور دنیا نے اس کی عزت اور شان و شوکت دیکھی، اور پھر ایک قانون اللہ نے بتایا جو اس کی زبان سے کہلوایا، اور اس نے کہا وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمت سے کام لیتا ہے، جو استقامت سے کام لیتا ہے، اور جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی سعی اور کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی سعی اور کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے کچھ کرنا سیکھو، اللہ کے لیے کچھ دینا سیکھو، ایمان کے لیے کچھ قربانی کرنا سیکھو، پھر ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ مسلمان جس کی زندگی ایمان پر اور خاتمہ ایمان پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو ساری زندگی ایمان شکنی کے کام کی اور موت ایمان پہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ساری زندگی ایمان کے خلاف زندگی گزاری اور موت ایمان پہ آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تموتون کما تعیشون، جیسے تو نے زندگی گزاری موت بھی ایسی آئے گی۔ وتبعثون کما تعیش کما تموتون، اور کل قبروں میں ایسی اٹھے گا جیسی تیری موت آئی۔ کوئی سجدے میں مرا تو سجدے میں اٹھا جائے گا، قرآن پڑھتے مرا قرآن پڑھتی، اور کوئی شراب کی بدبو کے ساتھ مرا، موسیقی سنتے سنتے مرا، اور گندگی کرتے کرتے مرا، اسی حال میں ماں اٹھایا جائے گا۔ تموتون کما تعیش، جیسی زندگی گزاری ویسی موت آئے گی، اور جیسی تیری موت آئی ویسے تو اٹھایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بڑی چیز ہے، اور ایمان کے لیے ایک عمل ایسا ہے جو لمحوں میں ایمان بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ایمان کے لیے ایک عمل ایسا ہے جو لمحوں میں ایمان بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ایمان کے لیے ایک عمل ایسا ہے جو لمحوں میں ایمان بلندیوں کو چھوتا ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ کیا عمل ہے؟ سچی بات عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عمل سچی توبہ کا ہے، وہ سچی توبہ کا ہے جس سے ایمان لمحوں میں بلندیوں کو چھوتا ہے، اور اس کا ایمان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے ولی کا، اس کا ایمان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے ولی کا۔ جس خوش نصیب کو جس لمحے سچی توبہ مل جائے اس کا ایمان ایسا جیسے اللہ کے ولی کا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کا ایمان جس کے ساتھ گناہ کی ملاوٹ نہ ہو، اس نے توبہ کر لی اور سبحان اللہ اس کا ایمان بھی ایسا ہو گیا جس میں گناہ کی ملاوٹ ختم ہو گئی، جس میں گناہ کی ملاوٹ ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیزو،
اس رات کی بھی سب سے بڑی عبادت یہی ہے، اس رات کی بھی سب سے بڑی عبادت یہ ہے، کیوں نہ ہم سچی توبہ کریں اور سچی اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی ایمان کی بلندی اللہ سے لے لیں اور ہمارا ایمان بھی اللہ کے ولیوں کا جیسا ہو جائے جس میں گناہوں کی ملاوٹ باقی نہ رہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم روئیں، اللہ کے سامنے اکیلے بیٹھیں، اللہ سے بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اکیلا بیٹھتا ہے اور روتا ہے اور اس اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتا ہے اور ایک دم اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ رونگٹے کھڑے ہونا ہے، فرمایا اس کے جسم کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے گرتے ہیں، ایک پتا بھی نہیں رہتا، ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، ایسا نصیب ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں ان گھڑیوں کے اندر یہ جو عمل ہے سب سے مبارک، اس کو ضرور کریں اور اللہ سے نا مانگیں کہ اے اللہ، جیسے آپ نے رمضان میں ہمیں اپنے گھر بلایا، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے گھر بلایا، ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ ہاں، اللہ سے یہ بھی مانگیں، توبہ کریں اور معافی مانگیں اور اللہ سے صلح کر لیں سچی، اور اللہ سے کہیں اے اللہ اب ہم سے ناراض نہ ہوں، اب آپ ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ کریں، آپ اپنے ہم در سے محروم نہ کریں، اپنی بندگی سے محروم نہ کریں۔ ہاں، اور اللہ ہمیں ایسی زندگی دے دے کہ بس ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمارا جینا ایمان کے ساتھ، مرنا ایمان کے ساتھ۔ اس پر استقامت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ تو میرے عزیزو، اپنی اپنی عبادت کریں، اپنی اپنی دعائیں کریں۔ وہ نئی عمارت بھی کھلی ہے، پیچھے اوپر بھی جگہ کھلی ہے اور اوپر منزل بھی خالی ہے اور الحمدللہ کافی جگہ ہے، تو انفرادی عبادت کا موقع ہے اور خوب عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جو ساتھی عبادت نہیں کر رہے اور وہ ہلکے میں لگا کر، ظاہر ہے گفتگو کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، بات چیت بھی نہ ہو، خاموشی کا ماحول ہو، تاکہ ہر ساتھی کے لیے اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ سے جسے کہے کہ مناجات کرنا آسان ہو۔ اللہ رب العزت ان گھڑیوں میں ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ حضرات اپنی عبادات میں مشغول رہیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، جتنا سارا مجمع یہاں اکٹھا ہے، جو بھی سامعین سامعات ہیں، مولا سبھی کو ہمیشہ اپنی بندگی نصیب فرما، ہم سبھی کو مولا ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان ایمان کے منافی جتنی چیزیں ہیں ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو اس سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرما، گناہوں کی ماحول سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ مولا آپ نے کرم فرمایا، رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنی خاص رحمت کے بدولت ہمیں اپنے گھروں میں بلایا، اپنے سامنے جھکایا، عبادت کی توفیق دی، تلاوت کا ذوق نصیب فرمایا۔ مولا اپنے سامنے بٹھا کے مانگنے کی سعادت بخشی۔ مولا ہمیں ساری زندگی ایسی نصیب فرما۔ اے مولا، ہمارا سارا جینا مرنا اس پہ نصیب فرما۔ مولا ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ فرما، اپنی بندگی سے محروم نہ فرما، اپنی عبادات سے محروم نہ فرما۔ مولا ہمیں گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرما، بری صحبت سے، برے ماحول۔ مولا کریم، یہ چند گھنٹے باقی ہیں اور ایک دو دن باقی، ایک دن ایک رات باقی ہے۔ اے مولا اپنے فضل سے ان 2-3 دنوں میں اپنے فضل سے ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ مولا خاتمہ اچھا ہو تو اے اللہ، خاتمہ اچھا ہو تو نجات ہو جاتی ہے۔ رمضان کے قدردانوں میں شامل فرما لے اور ان دنوں کی، ان گھنٹوں کی
خوب قدردانی نصیب فرما، ہر قسم کی غفلتوں سے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جتنے حاضرین سامعین سامعات موجود ہیں سبھی کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سبھی کو ایمان کی زندگی نصیب فرما، اپنے در کی سب سے بڑی دولت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے مولا دنیا بھی عافیت والی، صحت والی، نیکیوں والی، اے اللہ نعمتوں والی نصیب فرما، شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما، احسان شناسی کی زندگی نصیب فرما، ہمیشہ اپنے بڑوں کی قدردانی اور بڑوں کی خدمت کا توفیق نصیب فرما۔ مولا اپنا بھی شکر گزار بنا، اپنے بندوں کا بھی شکر گزار بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، مولا ساری امت کے حال پہ رحم فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ یہ رمضان کی چند گھڑیاں اے مولا اپنے فضل سے قبولیت والی نصیب فرما۔ مولا جیسی عبادت، جو عبادت آپ کو پسند ہے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہمیں دل سے ندامت نصیب فرما، دل سے شرمندگی نصیب فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% ایمانی نصیب فرما، اپنے دفتر اپنے کاروبار کے ماحول میں ایمانی ماحول زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ کلمہ والا فرما، قبر کی مشکلات سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمارے متعلقین جا چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ مولا آخرت کی تمام سختیوں سے محفوظ فرما، موت کی سختی سے محفوظ فرما، زندگی کی بے چینی اور بے سکونی اور خوف کے نقشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں نفرتوں کی اور آپس کی نا اتفاقیوں کی جتنی شکلیں ہیں اے اللہ اس سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف فرما، کینہ، بغض، حسد اور ہر قسم کے انتقامی اور ظلم کے جذبات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، باطن بھی اپنے پسند کا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا رب۔ بس بھائی ضرور اس کی قدر فرما لیں۔